السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیقہ کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں، اور عقیقہ کب کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کسی کو اللہ رب العزت بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے تو اس کی طرف سے عقیقہ کرنا فقہاء کرام نے مستحب لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو بیٹی عطا فرمائے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اس کی طرف سے ایک دمبا یا ایک بکری ذبح کروایا جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے تو اس کی طرف سے 2 دمبے یا 2 بکریاں ذبح کروائے جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بچے پر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آنے والی ہے تو یہ ایک صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العزت اس سے وہ پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں، اور کئی پریشانیوں سے یہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو صدقے سے اللہ رب العزت بہت سے مشکلات کو دفع فرماتے ہیں، دور فرماتے ہیں۔ اسی لیے عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے، اور عقیقے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بچے سے کئی پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں۔ اب عقیقہ کرنا کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، عقیقہ کرنا یہ لازمی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص عقیقہ نہ کر لے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، ایک مستحب عمل ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بچے سے پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور پہلے اس کے لیے ایک صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس سے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ عقیقہ کرنا یہ لازمی ہے، اس کے لیے میں بکری خریدوں گا اور میرے پاس پیسے نہیں ہے، اور وہ قرض کر لے، کس سے ادھار پیسے لے لے، تو یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اب عقیقہ کب کیا جائے؟ تو یاد رکھنا، عقیقہ 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ 7ویں دن اس کا بال بھی منڈوایا جائے، اور جتنے بال ہے اس کے وزن کیا جائے، تو اس کی جتنے بھی قیمت بنتی ہے چاندی کے بقدر، تو اس کی صدقہ کیا جائے، فقراء غرباء میں اس کی پیسے تقسیم کیا جائے۔ اور 7ویں دن اگر کسی کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے تو 2 دمبے یا 2 بکریاں ذبح کروائے، اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ رب العزت بیٹی عطا فرمائے تو 1 بکری یا 1 دمبا ذبح کروائے۔ تو یہ عمل آپ 7ویں دن کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص عقیقہ 7ویں دن بھی نہ کر سکے تو 14ویں دن عقیقہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص 14ویں دن بھی عقیقہ نہ کر سکا تو وہ 21واں دن بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ 21ویں دن کے بعد عقیقہ کرنا یہ مباح ہے، یعنی 21ویں دن کے بعد بھی آپ کر سکتے ہو، منع نہیں ہے، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ لہٰذا عقیقے کے بارے میں جو روایات آئے ہیں وہ 7ویں دن بھی آپ کر سکتے ہو، 14ویں دن بھی آپ کر سکتے ہو، اور 21ویں دن بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہو۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ عقیقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اگر آپ نہ کر سکے، آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ عقیقہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص عقیقے کا استطاعت نہیں رکھ سکتا تو اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ عقیقے کے لیے پیسے ادھار لے لے اور پھر عقیقہ کر لے، نہیں، بلکہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھ سکتا تو کچھ بھی قربانی کر لے، کوئی بھی چیز صدقہ کر لے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ بکری خرید لے یا دمبا خرید لے، نہیں، اس کے اندر جتنے بھی اللہ نے استطاعت رکھی ہے وہ چیز صدقہ کر لے۔ تو عقیقہ کرنا یہ لازمی نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عقیقہ کر لے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔